میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے بھائیوں، ایک آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. ایک آخری بات میں آپ سے پوچھوں اور میری ماں بہنوں سے پوچھوں. میرے بھائیوں، نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، اور نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں کا دل توڑا، نہ جانے ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اور میرے بھائیوں، اتنے سارے گناہوں کے باوجود، اور ہماری ماں بہنیں بھی سوچے اتنے گناہوں کے باوجود، جب جمعرات کا دن آتا ہوگا میرے بھائیوں، ہر مومن جو ہے نا جمعرات کے دن تو اس کو سوچنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی رات میں ایک پل بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتے. جمعہ کی رات میں ایک پل بھی عبادت سے غافل نہیں. کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کیا وجہ؟ کہا کہ اس وقت میرے نبی کے سامنے میرا نام اعمال کھولا جاتا ہوگا، میرا نام اعمال نبی کے سامنے کھولا جاتا ہوگا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا ہے کہ میرا بھی نام اعمال کھلے گا. ہر جمعرات کو ہمارے نبی کی قبر مبارک کے پاس فرشتے آ جاتے، ہمارا نام لیتے ہوں گے، ہمارے ابا کا نام لیتے ہوں گے، اور کہا جاتا ہوگا کہ یہ آپ کے فلاں امتی کا عمل ہے. میرے بھائیوں سوچو نا، جب ہمارا عمل جاتا ہوگا ہمارے نبی کو دکھ ہوتا ہوگا یا سکھ ہوتا ہوگا؟ اس لیے میں نے ہندوستان میں بھی ایک بات کہی اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، غیروں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اللہ ان کو بھی برباد کرے. جیسے انہوں نے ہمیں جلایا، اللہ ان کو جلائے. میرے بھائیوں، یہ تو ہم قنوت نازلہ میں بھی کہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، غیروں نے شریعت کو بہت بعد میں جلایا، پہلے شریعت کو ہم نے جلایا. شریعت کو پہلے ہم نے جلایا. میرے عزیز دوستو، اتنے گناہ ہم کرتے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ تو گناہ کرتا ہے. میرے بھائیوں سوچو نا کہ جب نبی کے سامنے میرا نام عمل کھلے گا، آپ کا نام عمل کھلے گا، تو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرے امتی میں تیرے واسطے اتنا رو کر آیا، میرے امتی میں تیرے واسطے اتنا بلبلا کر آیا، اور تجھے میرا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا، تجھے میری نماز بھی اچھی نہیں لگی. اس لیے میرے عزیز دوستو، میں اب اپنی بات کو ختم کروں، لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ آپ لوگ کر لو میرے عزیز دوستو. دیکھو، بعد میں ملاقات ہو نہ ہو، آپ افریقہ کے رہنے والے، میں انڈیا کا رہنے والا، اللہ نے دین کی نسبت پر جو ملاقات کروائی ہے تو دین زندہ ہونا چاہیے. آج یہ طے کرو، یہ بات خاص کر کے ہماری ماں بہنیں گھر میں طے کرے یہ بات کہ اپنے بچوں کو شریعت پر ڈالنے کی کوشش کرو. مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا، حدیث میں مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا. کوئی عمل کرتا ہے حدیث پر 100 دفعہ. تو سوچو نا کیسے نبی کی سنتوں کا جنازہ ہم نے اٹھایا. حدیث میں آتا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب تیرا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کا حکم دے. بھائی دے رہے ہم نماز کا حکم دے رہے 7 سال کے بچے کو، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہو گیا اللہ والے. بھائی دے رہے اپنے بچے کو، کیوں نہیں دیتا؟ دل میں چور چھپا ہوا ہے. بھائی دینے کا تو بہت جی چاہتا ہوگا، آرڈر کرنے کا تو بہت مزاج ہے نا، دینے کا تو بہت جی چاہتا ہوگا، لیکن ڈر یہ ہوتا ہوگا کہ میں پڑھوں تو اس کو کہو نا کہ پڑھ، ورنہ بیٹا کہے گا کہ پہلے باجی تمہیں نماز پڑھو، ہے نا بھائی. اس لیے شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو، ہنستے ہوئے آپ بھی اٹھے کہ بھائی کوئی جوان لڑکا جو ہے کسی کے باغ میں گھس گیا، کسی آم کے باغ میں گھس گیا اور درخت پہ چڑھ گیا اور آم چوری کرنے لگا. جوان لڑکا آم کو چوری کر رہا ہے، اب چوری کرتا ہے، اتنے میں مالک پہنچ گیا. اب مالک کو برداشت ہوگا نہیں، مالک آیا، اس کو بہت غصے ہوا، کہا کہ اتر نیچے، نالائق کمبخت، بہت کچھ کہا اس کو. مالک نے اس کو بہت کچھ کہا کہ نالائق کمبخت، آم چوری کرتا، یہ وہ فلاں، اس کو اتارا نیچے اور کہا چل تیرے باپ کے پاس، تجھے لے جاؤ. تو اس نے کیا کہا؟ میرا باپ دوسرے جھاڑ پر، دوسرے درخت پر چڑھا ہوا ہے. میرا عزیز دوستو، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بہت جی چاہتا ہے کہ بچے کو کہو چل نماز میں، چل قرآن پڑھ، لیکن وہ بچہ کہے گا کہ باجی پہلے تمہیں بھی تو آؤ نماز پڑھ. ہے نا میرے عزیز دوستو، خفتارا خفتہ کے کنت بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا جگہ نہیں سکتا. اس لیے میرا عزیز دوستو، آج جاگنے کی ضرورت ہے. آج ایک بات تو طے کر لو میرے بھائی سب طے کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہوں گے، یقیناً آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بھائی کس کے ساتھ؟ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلی صف کے ساتھ. میرے بھائی ایک بات بتاؤں، آخری بات آپ کی برکت سے یاد آ گئی. بھائی نماز کس کو کہتے ہیں؟ بھائی نماز کے 2 ہی درجے حدیث میں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، نماز کے 2 درجے لکھے. بھائی پہلا درجہ کیا لکھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. پہلا درجہ، تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھتا. بھائی ایسے نماز پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھتا. کہا یہ تو نماز کا سب سے اونچا درجہ. کہا اگر یہ نہیں آیا تو نمبر 2 کیا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو کم از کم نماز میں اتنا سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اور تیسرا کوئی درجہ نہیں. بتاؤ ہمارا کون سا درجہ چلتا ہے، پہلا کہ دوسرا؟ تو کون سا چل رہا ہمارا؟ 2 ہی درجے ہیں، یا تو خدا کو دیکھتا ہو یا خدا تجھے دیکھتا ہو. لیکن ہماری نماز میں تو نہ جانے کتنے حساب کتاب ہو جاتے ہیں.
یہ 2 درجے میں ہماری نماز آتی ہے تو پھر نماز ہے؟ اس لیے میرے بھائیو نماز میں جان پیدا کرو، نماز میں جان پیدا کرو۔ صحابہ کی مسجدیں، صحابہ کی نمازیں اور صحابہ کی ساری چیزیں اس میں جان ہوا کرتی تھی اور ہماری ساری چیزوں میں شان ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو جان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں اور خاص کر کے اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اور ماں بہنوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اس لائن پر لائیں کہ آج سب ایک بات طے کریں، بھائی سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ، آج ہم سب مل کر طے کریں گے انشاءاللہ جب تک میں جیتا رہوں گا میری نماز اس طریقے پر ہوگی جیسے اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، وہ جب نماز پڑھنے آتے تھے نا، ہم نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کیسا نماز پڑھنے آتے، مسجد میں آیا اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھنے آتے تو بہت دیر تک نیت بھی نہیں بنتی تھی، بہت دیر تک نیت نہیں بنتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت فوراً اللہ اکبر کہ اگر ہاتھ باندھنے نیت کیوں نہیں بنتی؟ کہا میں 2 چیز کو پہلے پکا کرتا ہوں، ایک تو یہ بات پکی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے، اور دوسرا میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ دوسرا میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اشرف یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، پڑھ لے اس کے بعد شاید تجھے موقع نہ ملے۔ میرے بھائیو اور ہماری نمازیں سوچو نا، خیر میرے بھائیو بنانا ہمارے لیے بھی آسان ہے، بھائی سب بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو نماز بن گئی نا تو ساری چیزیں بن جائیں گی، خدا کی قسم نماز بن گئی تو ساری چیزیں بن جائے گی، سارے گناہ چھوٹیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو نماز بن جائے تو ساری چیزیں بنے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے اور آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور بنا کر پڑھیں گے، بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور بنا کر پڑھیں گے۔ بھائی بنا کر کیسے پڑھیں گے؟ بھائی اللہ والوں سے ملاقات کرو، ان سے پوچھو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے رکوع کیا جاتا ہے، کس طرح سجدہ کیا جاتا۔ میرے بھائیو نماز بن گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔